محترم بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، پیاری ماں اور بہنوں، تمام طرح کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیج کر ہماری بھلائی کی ساری باتیں ہم تک پہنچائی، ہمیں دنیا میں کن کن چیزوں سے خطرہ ہے، کن کن چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، یہ ساری باتیں ان کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کی ڈاریاں نچھاور ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اسلام ایک ایسا مذہب، ایک ایسا دھرم ہے جو انسان کی زندگی گزارنے کے لیے ہر شعبے میں، ہر ڈپارٹ میں اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر کوئی چھوٹی سی چیز انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، اس کے لیے کارگر ثابت ہو سکتی ہے، اللہ رب العالمین نے اس چھوٹی سی چیز کو بھی واضح کر دیا۔ اگر کوئی بہت بڑی چیز انسان کو نقصان پہنچا رہی ہے، جس کا نقصان بالکل اس کے سامنے نظر آ رہا ہو، اس بہت بڑے نقصان سے بھی اس انسان کو آگاہ کر دیا ہے۔ اگر کوئی معمولی سی بات، بھلے وہ معمولی نہ ہو، لیکن وہ ہم انسانوں کی نظر میں اگر معمولی نظر آ رہی ہو اور ہم جانے انجانے میں اگر وہ کام کر رہے ہیں، تو اس چیز کے بارے میں بھی اسلام نے ہمیں بتا کر کے اور اس کے انجام سے آگاہ کر کے ہمیں یہ خبردار کر دیا ہے کہ تمہیں اس کام سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ انسان جہاں پہ نماز پڑھ کر کے نیکیاں حاصل کر سکتا ہے، رمضان کے روزے رکھ کر کے نیکیاں حاصل کر سکتا ہے، اگر اس کے پاس طاقت ہے تو وہ حج کر کے نیکیاں حاصل کر سکتا ہے، اس کے پاس حیثیت ہے تو عمرہ کر کے نیکی حاصل کر سکتا ہے، اس کے پاس روپیہ اور پیسہ ہے اللہ کے راستے میں، وہ اپنے مال کو خرچہ کر کے نیکیاں حاصل کر سکتا ہے۔ نیکی کرنے کا کوئی ایک راستہ اللہ نے ہم کو نہیں دیا ہے، اس کے لیے بے شمار راستے اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہم کو دے کر کے بھیجا ہے۔ جیسے اگر کسی جگہ جانا ہو تو وہاں جانے کے لیے کوئی ایک ہی راستہ نہیں ہوتا ہے، بہت سارے مختلف راستے ہوتے ہیں۔ جس راستے پہ انسان، جس کو وہ جو چیز سمجھ میں آئے اس کو اختیار کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جو جنت بنائی ہے، تو جنت بنانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک روٹ بتا دیا ہے کہ اسی روٹ کو، اس کے لیے اتنے راستے اللہ رب العالمین نے بتائے ہوئے ہیں کہ انسان اگر چاہے تو اپنی زندگی میں وہ سارے کام کر کے اپنے آپ کو جنتی بنا سکتا ہے۔ جس میں سے ایک چیز سچ بولنا ہے۔ کیا ہے؟ انسان جب بات کرے تو بس سچ بات کیا کرے، جھوٹ سے بچ جایا کرے۔ انسان کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ سچ بولتا ہے تو اس سچ بولنے کی وجہ سے اس آدمی کو کتنا بڑا اس کو صلہ ملنے والا ہے۔ ابھی میں نے جو آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد جو لمبی حدیث پیش کی ہے، اس میں وہی بات بیان کی گئی ہے، لیکن اس سے پہلے میں قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین سچ بولنے کے بارے میں ہم کو کیا بتا رہا ہے۔ جہاں پہ ہم کو کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، فلاں کام کرو، فلاں کام نہیں کرنا، تو کیا اس بارے میں بھی ہماری زبان کیسی ہونی چاہیے؟ ہم اپنی زبان کا استعمال کیا اپنی منمانی کے مطابق کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس کی اجازت اسلام ہمیں نہیں دیتا ہے۔ آپ اٹھائیے سورہ توبہ، اٹھائیے سورہ احزاب، سورہ نمبر 33 ہے اور آیت نمبر 70 اور 71، یہ دو آیتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین اس میں تمام مومنوں کو مخاطب کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ یہ مختصر سی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین دنیا میں بسنے والے سارے مومنوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور یہ ایسی چیز نہ کہ یہ اللہ رب العالمین جگہ جگہ پہ یہ چیز کرتا ہے،
کہ اللہ سے ڈرنا پڑے گا تمہیں. اچھا ڈرنے کے ساتھ فوراً کیا چیز کر رہا ہے اللہ رب العالمین, وہ غور کرنے کے لائق ہے. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, اور جب بھی تم اپنی زبان سے کوئی بات نکالا کرو تو اپنی زبان سے سیدھی سیدھی صاف صاف باتیں کیا کرو. اسلام کے اندر ہیر پھیر کی گنجائش نہیں ہے کہ اپنی زبان سے کسی کو آپ دھوکہ دیں, ادھر کی بات ادھر پھرائیں, ادھر کا ادھر گھمائیں, اس کی ٹوپی اس کے سر, اس کی ٹوپی اس کے سر. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں, تمہیں اگر بات کرنی ہے کسی سے تو ایسی بات کرو کہ بالکل سیدھی سمپل سی بات ہو, سیدھی سیدھی بات کرو, گھماؤ پھراؤ نہیں, ہیر پھیر تمہاری بات میں نہیں ہونی چاہیے. ابھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. اب اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین اس کا بینیفٹ بتا رہا ہے, اگر ایسا کرو گے تو تم کو ہم کیا دیں گے, تم یہ کرو پھر ہم تم کو دیں گے. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اگر تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اپنی زبان سے سیدھی سیدھی باتیں کیا کرو گے, اللہ رب العالمین دو چیزیں تمہیں اس آیت کریمہ کے اندر بتا رہا ہے, تمہیں دو فائدہ ملنے والا ہے. تمہارے اعمال کو اللہ رب العالمین درست کر دے گا, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یعنی انسان پوری زندگی تو اسی کوشش میں لگا رہتا ہے ہمارے اعمال صحیح ہو جائیں, ہمارے اعمال درست ہو جائیں تاکہ ہم جنت کو پا سکیں. یہاں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے تم اپنے اعمال کو صحیح کروانا چاہتے ہو, آؤ ہم تمہیں ایک ایسا نسخہ بتا دیتے ہیں, اس نسخے پہ عمل کر کے تم اپنے سارے کے سارے اعمال صحیح کروا لو. اللہ فرماتا ہے کہ جب زبان کھولو بس سیدھی سیدھی درست بات کیا کرو, ہیر پھیر کر کے کسی سے بات مت کیا کرو. یہ دو فائدہ اللہ بتا رہا ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. ہر انسان چاہتا ہے نا کہ ہم سے گناہ ہو جائے تو گناہ معاف ہو جائے, تبھی تو آ کر کے آپ ہر نماز کے بعد یا جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے آپ کبھی نہ کبھی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگتے ہیں. ہر آدمی اپنی زندگی میں اس کا اہتمام کرتا ہے, کوئی کم کوئی زیادہ, لیکن گناہ کی معافی مانگتا ضرور ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ سیدھی اور درست بات کرنا شروع کر دو, ہم تمہارے گناہ معاف کرتے رہیں گے. لیکن وہ ظاہر سی بات ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں, جو صغیرہ گناہ ہیں, کبیرہ گناہوں کے لیے ہمیں اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی. اور اس کے علاوہ سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین اسی چیز کے بارے میں بتا رہا ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 119 کے اندر اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین سچ بات کرنے کی باتیں کر رہا ہے. اے ایمان والو تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور تم سچے لوگوں میں داخل ہو جاؤ, اپنا شمار تم سچ بولنے والوں میں کروا لو. ہم اگر نظر اٹھا کر کے اپنی سوسائٹی میں دیکھیں, ہمیں مختلف کیٹیگری کے لوگ نظر آتے ہیں. کوئی کچھ پارسا قسم کے لوگ ہم کو نظر آئیں گے, کچھ میڈیم کلاس کے لوگ نظر آئیں گے, اور کچھ تو ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جن کی جھوٹ پورے محلے میں مشہور ہوا کرتی ہے. ہوتے ہیں نا کچھ لوگوں کا جھوٹا نام پڑا ہوتا ہے کہ ارے کس کی بات, آپ اس کی بات کر رہے ہیں, ارے وہ تو بہت جھوٹا آدمی ہے جس کے بارے میں لوگ جھوٹ کی گواہی دے رہے ہیں. اور اس کی زبان جب کھلتی ہے تو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے, اپنے کاروبار کی بات ہو یا کہیں آنے جانے کی بات ہو, کسی لین دین کی بات ہو, کہیں روپیہ پیسہ ادھر ادھر کرنے کی بات ہو, ہر بات میں جو آدمی جھوٹ بولتا ہے جس کے بارے میں لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ اچھا اس کی بات ہے, اس کی بات پہ یقین مت کرنا, کیوں, وہ بہت بڑا جھوٹا آدمی ہے. اللہ فرما رہا ہے تم اپنے آپ کو اگر شامل کرانا چاہتے ہو تو اپنا شمار تم سچ بولنے والوں میں کروا کر کے رکھو. اچھا یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی, اس کے بارے میں غزوہ تبوک کا موقع تھا, اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, وہ اس جنگ میں پیچھے رہ گئے تھے. 2 صحابی اور بھی اس میں تھے. معاملہ یہ ہوا کہ جنگ تبوک میں جانا تھا, تو حضرت کعب بن مالک نے فرمایا کہ میرے پاس اس وقت خوشحالی تو بہت زیادہ تھی, میرے پاس روپیہ پیسہ بھی تھا, میرے باغات پھلوں سے لدے ہوئے تھے, کسی چیز کی کمی نہیں تھی, لیکن میں نے سوچا کہ ابھی صحابہ جا رہے ہیں, ابھی چلے جانے دو, میرے پاس سواری اچھی ہے, سب کچھ سادھن میرے پاس موجود ہے, جب وہ لوگ نکل جائیں گے اس کے بعد میں یہاں سے جاؤں گا اور ان کے ساتھ جا کر کے مل جاؤں گا. کہتے ہیں کہ میں جب بعد میں نکلا تو پتہ یہ چلا کہ وہ سارے لوگ بہت آگے نکل گئے, میں ان کے ساتھ نہیں جا سکا اور جنگ سے پیچھے رہ گیا. اور اس جنگ میں پیچھے رہنے والوں کی تعداد لگ بھگ 80 تھی, 80 لوگ لگ بھگ اس میں پیچھے رہ گئے تھے, جس میں سے یہ 3 صحابی تھے جن کی توبہ اللہ رب العالمین نے قبول کی, اور اس توبہ کو قبول کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی اس آیت کو نازل کیا تھا. تو یہ معاملہ کیا پیش آیا تھا اس کو جاننے کی ذرا ضرورت ہے, اور سچ کا فائدہ اللہ کیسے دیتا ہے اگر کوئی اپنے سچائی پہ قائم رہتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں نا
کہ جب تک ہم مولوی صاحب کاروبار میں جھوٹ نہیں بولیں گے، جب تک تھوڑی بہت جھوٹ کو شامل نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم کاروبار اور بزنس نہیں کر سکتے ہیں، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیا ہمیں یعنی وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ ہمیں جھوٹ بولنے کی اجازت دے دیجیے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ آئیے ذرا یہ معاملہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے اور آنے کا وقت قریب ہوا، میں بہت زیادہ بے چین ہو رہا تھا، میں کافی الجھن میں پڑا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی آئیں گے اور اگر پتہ چل جائے گا کہ جان بوجھ کر کے نہیں گیا تھا پھر تو میری بدنامی ہو جائے گی، پھر تو اللہ کے نبی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی کے بڑے چہیتے صحابی تھے لیکن بڑے نوجوان قسم کے تھے، وہ ہٹے کٹے نوجوانوں، غور کرو یہ نوجوان تھے، بہت زیادہ ان کی عمر نہیں تھی، ابھی نوجوان تھے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر مجھے مل گئی، سارے منافق جو وہاں پہ جنگ میں جانے سے پیچھے رہ گئے تھے آپس میں ایک دوسرے سے بہانہ تلاش کر رہے تھے، اللہ کے نبی آئیں گے تو فلا فلا بہانہ پیش کر دیا جائے گا۔ یہ کہتے کہ میں بھی سوچ رہا تھا کہ میں کوئی ایسا بہانہ تلاش کر لوں جس کو نبی کے سامنے جا کر کے پیش کروں، اور ان کا یہاں تک بیان ہے کہ میں اپنے گھر خاندان کے بڑے بڑے لوگوں سے جو بڑے سمجھدار قسم کے لوگ تھے ان سے مشورہ بھی کرنے لگا کہ جب اللہ کے نبی آئیں گے اور مجھ سے وہ سوال کر لیں گے کہ تم جنگ میں کیوں نہ گئے تو میں ان کے سامنے کون سا جواب پیش کروں۔ ایک سے ایک بات ان کے دماغ میں بٹھائی گئی کہ جب آ جائیں گے تم ایسا بول دینا، ایسا بول دینا، اور اللہ کے نبی تمہاری جو ہے تمہارے عذر کو قبول کر لیں گے کہ ہاں تم معذور تھے اور تمہارے حق میں بھی مغفرت کی دعا کر دیں گے، چھوٹ جاؤ گے، اللہ کے نبی ناراض نہیں ہوں گے۔ کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات جم چکی تھی، لیکن جیسے جیسے اللہ کے نبی قریب آ رہے تھے اور اللہ کے نبی بالکل جب پہنچنے والے تھے اچانک میرے دل میں تبدیلی آتی ہے۔ میں نے یہ سوچ لیا اگر میں یہاں پہ جھوٹ بول کر کے بچ جاتا ہوں تو اللہ رب العالمین بعد میں اللہ کے نبی کو اس کی اطلاع دے دے گا اور زیادہ میں ذلیل ہو جاؤں گا۔ انہوں نے ٹھان لیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں سچ بولوں گا، اور اللہ کی قسم اس سچ بولنے کی وجہ سے ان کو اتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ جس کے بارے میں آپ تصور نہیں کر سکتے۔ پہلے پریشانی آئی تھی، اس کے بعد پریشانی کے بعد اللہ رب العالمین نے آسانی پیدا کر دی۔ قرآن میں اللہ رب العالمین اسی چیز کو کہتا ہے ان مع العسر یسرا، بے شک پریشانی کے بعد ہم آسانی پیدا کریں گے۔ ان کے ساتھ بہت بڑی پریشانی آ گئی تھی، اللہ کے نبی کے پاس گئے، سارے منافقین آ رہے تھے، ایک سے ایک بہانہ پیش کر رہے تھے، اللہ کے نبی سارے لوگوں کے گناہ غلطی کو معاف کر رہے تھے، جاؤ، اور اللہ کے نبی ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کر رہے تھے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، آپ نے سوال کیا ہے کعب بن مالک تمہارا کیا عذر ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی میں جان بوجھ کر کے اپنے گھر پہ بیٹھا رہا، میں کوئی عذر نہ پیش کروں گا، حالانکہ اگر چاہوں تو میں کوئی جھوٹ بول کر کے نکل سکتا ہوں۔ یہ ایمان ہو تو ایسا ہو۔ اور یہ ادا ان کو اللہ رب العالمین کو ان کی ادا اتنی پسند آئی تھی کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے باقاعدہ سورت نازل کیا، بلکہ آیت نازل کر دی۔ اس سے بڑا بدلہ ان کو کیا مل سکتا ہے اس کا؟ ہم بھی ذرا اپنی زندگی میں سچ بولنے کے عادی تو بنے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر میں چاہوں تو جھوٹ بول کر کے آپ کو اپنی بات منوا لوں، مجھے اللہ رب العالمین نے بولنے کی بڑی مہارت دی ہے، میری زبان بہت چلتی ہے، میں چاہوں تو آپ کو سمجھا کر کے آپ کو مطمئن کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے میں جھوٹ بولوں، بلکہ میں سچ بولنا چاہتا ہوں، اور میں اس سچ کی وجہ سے اللہ رب العالمین سے بہترین بدلے کی امید چاہتا ہوں۔ سچ بتایا، اللہ کے نبی نے سنا، آپ نے فرمایا جاؤ، اس آدمی نے سچی بات تو کی ہے لیکن قم، جاؤ یہاں سے جب تک کہ اللہ رب العالمین تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نہ نازل کر دے۔ بیچارے واپس آ گئے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں سے واپس آیا تو سارے لوگ میرے اوپر پل پڑے کہ کیا ضرورت پڑی تھی، بڑے سچے بنے تھے، بھگا دیا نا اللہ کے نبی نے اپنی محفل سے، اور ناراض ہو گئے نا تم سے۔ آخر ان کو ناراضگی قبول تھی لیکن جھوٹ بولنا گوارا نہیں تھا۔ دو صحابی اور تھے، ان کا بیان ہے کہ یہ دونوں لوگ تو بیچارے گھر میں جا کر کے بالکل بیٹھے اور وہیں پہ آنسو بہاتے رہے، لیکن میں نوجوان قسم کا انسان تھا، میں مسجد میں بھی جاتا، نماز پڑھتا، مارکیٹ میں ملاقات کرتا، لیکن اللہ کے نبی نے سارے صحابہ سے کہہ دیا تھا کہ ان تین لوگوں سے کوئی بات نہیں کرے گا جب تک اللہ کوئی فیصلہ نازل نہ کر دے۔ کہہ رہے کہ 40 دن کا معاملہ ہو گیا، 40 دن کا عرصہ گزر گیا، کسی آدمی نے ہم لوگوں سے بات بھی نہیں کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے سامنے میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جایا کرتا تھا، اللہ کے نبی مجھے دیکھا کرتے تھے، محبت تھی دل میں، غور کیجیے، کیونکہ جانتے تھے کہ اس آدمی نے سچ بولی ہے، لیکن کیا کریں، ہمارا نبی اپنی زبان سے اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کرتا جب تک اللہ نہ بتا دے۔ ہمارے نبی کو اس صحابی سے محبت تھی۔ کہتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھنے اسٹارٹ کر دیتا تھا، میں نماز پڑھ رہا ہوتا تھا، بالکل نماز میں بزی ہو جایا کرتا تھا، اللہ کے نبی اشارے سے مجھے دیکھا کرتے تھے، ایسے دیکھ رہے تھے، اللہ کے نبی دیکھا کرتے تھے بار بار ان کو،
لیکن کہتے ہیں جیسے میں نماز سے سلام پھیر کر کے آپ کو دیکھتا آپ اپنی نظر کو ہٹا لیا کرتے. ذرا غور کریں، یہ ایک انداز ہے انسان سے ناراضگی کا. آپ دل میں نفرت نہ کریں لیکن وہ ان کو احساس ہونے دیں. آپ غور کیجئے کہ اس صحابی کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی. کون سی سزا مل رہی تھی؟ بس سچ بولنے کی ابھی سزا ان کو مل رہی تھی. کس چیز کی؟ سچ بولنے کی سزا. کہتے ہیں کہ 40 سال کا دن گزر گیا. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور بڑی مصیبت کی خبر آ جاتی ہے. اللہ کے نبی نے ایک آدمی کو خبر دے کر کے ہمارے پاس بھیجا کہ تم اپنی بیویوں کو اپنے سے الگ کر دو. ابھی تو انسان اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہا تھا تو انسان کا دل ذرا مطمئن رہتا ہے. اب اس کے بعد بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ. کہتے میں نے اپنی بیوی کو اس کے گھر بھیج دیا کہ جاؤ اپنے مائکے میں کچھ دن رہو. اب اس کے بعد 50 رات گزر گئی. غور کرے 50 دن کا عرصہ کوئی آدمی ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا, کوئی آدمی ان کے سامنے کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہوتا تھا. اور یہ کہتے ہیں کعب بن مالک کہ میں اللہ کے نبی کے سامنے جایا کرتا تھا کبھی کبھی اور سلام کر لیا کرتا تھا تو مجھے پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ آپ نے سلام کا جواب دیا یا نہیں دیا ہے, آپ کے ہونٹ ہلے یا نہیں ہلے. اتنی ناراضگی تھی. لیکن جب کہتے کہ 50 دن گزر گیا, میں نے صبح کے وقت فجر کی نماز اپنے چھت پہ ادا کی. اسی ٹائم ایک اعلان کرنے والا پہاڑ سے کھڑا ہو کر کے اعلان کر رہا تھا کہ یا کعب بن مالک ابشر, اے کعب بن مالک اب تم خوش ہو جاؤ. یہ سمجھ گئے کہ اللہ رب العالمین نے شاید ہماری توبہ قبول کر لی ہے. جلدی بھاگے اللہ کے نبی کے پاس گئے. سارے صحابہ آئے اور ان لوگوں کو مبارکبادی دے رہے تھے. اللہ کے نبی کے سامنے کہنے لگے اللہ کے نبی اللہ نے ہماری توبہ قبول کی ہے, اسی خوشی میں اپنے سارے مال کو اللہ رب العالمین کے لیے صدقہ اور خیرات کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا بہت قیمتی مال ہے, اپنے پاس بھی روک کر کے کچھ رکھ لیں. کہنے لگے اللہ کے نبی خیبر سے جو مجھے حصہ ملتا ہے میں اس میں اپنا گزارا کر لوں گا, میں سب کچھ اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. اور اس صحابی کا بیان ہے اسی وقت سے میں نے اللہ کے نبی کے سامنے ایک وعدہ کر لیا, اے اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے میرے سچ بولنے کا یہ فائدہ دیا ہے کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی ہے میرے لیے. آج میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں میں پوری زندگی کبھی جھوٹ کے قریب نہ جاؤں گا. میں جب بھی اپنی زبان کھولوں گا تو جھوٹی بات نہ کروں گا, سچ باتیں ہی بولتا رہوں گا. اور ان کا بیان ہے میں کبھی بھی جان بوجھ کر کے اپنے آپ کو جھوٹ چیز کے قریب نہ لے کر کے گیا. یہ فائدہ ان کو ملتا ہے سچ بولنے کی وجہ سے. آج اگر ہم اپنے آپ کو سچا بولنے کا عادی بناتے ہیں تو میرے پیارے ساتھیو اس کا نتیجہ ہمیں بھی مل سکتا ہے. اور وہ صحیح مسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے, اللہ کے نبی نے ایک بہت بڑا فائدہ اس کا بتایا ہے. انسان اگر سچ بولا کرے, آپ نے فرمایا علیکم بالصدق, تم سچائی کو لازم پکڑ لو. جب بھی اپنی زبان کھولو تو سچ بولا کرو. سچ بولنے کا فائدہ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2607 2607, آپ نے فرمایا علیکم بالصدق, ہمیشہ سچ باتیں کیا کرو. فإن الصدق یہدی الی البر, اب آپ فائدہ بتا رہے ہیں کیونکہ سچ بولنا یہ انسان کو نیکی کی طرف لگا دیتا ہے. بار بار جب آپ سچ بولا کریں گے نا تو آپ نیکی کی طرف ہمیشہ چلنے والے بن جائیں گے, آپ کو گناہوں سے نفرت ہو جائے گی. وإن البر یہدی الی الجنہ, اور جب ایک انسان ہمیشہ نیکی کے راستے پہ چلنے لگتا ہے یہ نیکی اس آدمی کو جنت کے راستے پہ لگا دیا کرتی ہے. یہ اتنا بڑا فائدہ ہے. انسان اپنی زبان سے سچی باتیں کیا کرتا ہے, اسے تو احساس نہیں ہو رہا ہے. آپ اپنی زندگی میں سچ بولنے کی عادت اپنے آپ میں ڈال لیجئے, آپ کو فائدہ یہ ملے گا کہ یہ آپ کو نیکی کی طرف لگا دے گی. اور آپ جب نیکی کے راستے پہ لگ جائیں گے تو آپ جنت کے راستے پہ لگ جائیں گے. اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ, ایک آدمی برابر سچ بولتے رہتا ہے, ہمیشہ سچی باتوں کی ٹوہ میں وہ لگا رہتا ہے. وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ, حدیث کے الفاظ ہیں, ہمیشہ سچائی کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے, جھوٹ کے قریب ہی نہیں جاتا ہے. حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا, یہاں تک کہ اللہ کے پاس اس آدمی کو سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے, اس کا نام سچوں میں شمار کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو ہمیشہ سچ بولا کرتا ہے. یہ ہے سچ بولنے کا فائدہ. اور ایک فائدہ بتاؤں سچ بولنے کا. سچ بولنے سے انسان کے بڑے بڑے گناہ بھی چھوٹ جاتے ہیں. وہ ایک واقعہ بہت مشہور ہے. ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا, کہنے لگا اللہ کے نبی میں بہت بڑا گنہگار آدمی ہوں, چار بڑے گناہ اس نے ذکر کیے تھے. اللہ کے نبی میں شراب پیتا ہوں, میں چوری کرتا ہوں, زنا کرتا ہوں, میں جھوٹ بولتا ہوں. غور کیجئے کہ کتنی بڑی بڑی برائیاں اس نے ذکر کی تھی, شراب پینا, چوری کرنا, زنا کرنا. ساتھ ہی میں اس نے کہا کہ میں جھوٹ بھی بولتا ہوں. اے اللہ کے نبی آج میں آپ سے وعدہ کرنے آیا ہوں, ان چاروں برائیوں میں سے آپ جس بھی برائی کو چھوڑنے کے لیے کہیں گے اس کو میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. ایک برائی لیکن چاروں کو نہیں چھوڑ سکتا.
آپ نے غور کیا، آپ نے سوچا کہ یہ آدمی آج وعدہ کرنے آیا ہے، کون سی چیز اس سے میں اس کو روک دوں کہ جس کو چھوڑنے کے بعد اس کی اور ساری برائیاں آٹومیٹک چھوٹ جائیں۔ آپ نے بہت غور کیا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے وعدہ کر رہے ہو تو جاؤ، آج کے بعد سے تم کبھی جھوٹ نہ بولنا، بس ایک چیز جھوٹ مت بولنا۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں رات میں گیا، رات جب ہوئی عادت کے مطابق شراب پینے کا من کرتا ہے، شراب پینے ہی جا رہا تھا، ہونٹ کے قریب شراب لے کر گیا، لیکن اچانک خیال آتا ہے کہ صبح تو نبی کے پاس جانا ہے اور آپ پوچھیں گے کہ شراب پیا تھا کہ نہیں پیا تھا، تو جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں، وعدہ کر کے آیا ہوں، شراب چھوڑ دیتا ہے۔ اور رات گزرتی ہے، کہتا ہے کہ چوری کرنے کی جو وہ عادت تھی، مجھے چوری کرنے کے لیے اندر سے میرے دل نے وعدہ کیا، چوری کرنے کے لیے گیا، چوری کرنے ہی جا رہا تھا، اچانک یاد آتا ہے کہ میں نے تو نبی سے وعدہ کیا ہے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اگر صبح نبی کے پاس گیا اور آپ نے پوچھ لیا چوری کیا تھا یا نہیں تو کیا جواب دوں گا؟ غور کیجئے، ایک وعدہ صرف کیا تھا، ایک وعدہ بس، چوری چھوڑ دیتا ہے۔ اور رات گزرتی ہے، عادت کے مطابق زنا کرنے کا من کر رہا ہے، زنا کرنے کے لیے گیا، آمادہ ہو چکا ہے بالکل، اس کی تلاش میں ہے، اچانک دل میں خیال آتا ہے کہ نبی کے پاس جاؤں گا، اگر نبی نے سوال کر لیا زنا کیا تھا یا نہیں، کیا جھوٹ بول سکتا ہوں؟ نہیں بول سکتا۔ یہ ایک وعدہ تھا اس آدمی کا، صبح ہو کر کے اللہ کے نبی کے پاس آیا، آپ نے اس کو دیکھ کر کے آپ مسکرانے لگے، آپ نے پوچھا بتائیے رات کیسے گزری؟ کہنے لگا اللہ کے نبی مت پوچھیے، ایک وعدہ کیا آپ سے لے کر کے چلا گیا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، اس جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے میری اور ساری تین کی تین برائیاں مجھ سے چھوٹ گئی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ یعنی اللہ کے نبی بالکل نبض پہ ہاتھ رکھا کرتے تھے کہ نبض اس کی اصل کہاں ہے، کہاں پہ اصل درد ہے، آپ اس پہ کام کیا کرتے تھے۔ بہت لمبی چوڑی تقریر، بہت لمبے چوڑے لیکچر کی ضرورت آپ کو نہیں پڑتی تھی، کیونکہ لوگ عمل کرنے والے تھے۔ آج تو ایک ایک دو گھنٹے آپ بولتے رہیے، سنیں گے جب تک تو بات ٹھیک ہے، نکلیں گے اس کے بعد ساری باتیں وہاں پہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے سچ بولنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے انسان کو کہ اس کے سارے گناہ چھوٹتے ہیں، اس کو دنیا میں اس کا فائدہ ملتا ہے، آخرت کے اندر بھی اس کا فائدہ ملتا ہے۔ اب ذرا آئیے کچھ جھوٹ کے اوپر بھی آ جاتے ہیں۔ انسان جھوٹ بھی اپنی زبان سے جو بولتے رہتا ہے، جھوٹ کا نقصان کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ صحیح مسلم کی وہی حدیث آپ دیکھ لیجیے، جو ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا سچ کے بارے میں، اور اس کا دوسرا ٹکڑا جھوٹ کے بارے میں، حدیث نمبر 2607، وہی نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، اے لوگو تم اپنے آپ کو جھوٹی باتوں سے بچا کر کے رکھنا، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کیونکہ جب ایک انسان جھوٹ بولا کرتا ہے تو وہ جھوٹ اس کو گناہوں کی طرف لگا دیا کرتا ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے ایک آدمی جب اپنی زبان سے جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے تو اسے پھر گناہ کا کوئی خیال ہی نہیں رہتا ہے۔ اور آج کل جھوٹ کے بارے میں تو نہ پوچھیے، ایک کسی کو فون کر لیجیے کہاں پہ ہو، ابھی گھر سے نکلے نہیں ہیں لیکن بس 10 منٹ میں پہنچنے والے، راستے میں ادھر ٹرافک ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اسلام میں کسی جھوٹ کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، وہ جھوٹ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جب ایک آدمی جھوٹ بول کر کے گناہ کے راستے پہ لگ جایا کرتا ہے تو یہ گناہ اس آدمی کو دھیرے دھیرے جہنم کی جانب لگا دیتا ہے۔ یعنی یہ آدمی اپنی زندگی میں جھوٹ بول بول کر کے جہنم کے قریب چلا جاتا ہے۔ اور آپ کے الفاظ یہ ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ يَكْذِبُ، ایک آدمی جب وہ برابر جھوٹ بولتے رہتا ہے وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ، اور وہ جھوٹی باتوں کی تلاش میں لگا رہتا ہے، اسی کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ آدمی ہمیشہ جھوٹی باتیں کیا کرتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب آئیے جھوٹ بولنے کا ایک اور بڑا نقصان آپ کے سامنے بتاؤں، صحیح بخاری کی حدیث کی روشنی میں۔ صحیح بخاری میں کتاب الجنائز میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ اللہ کے نبی نے اپنا ایک بار خواب بیان کیا، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا، فجر کے بعد آپ مصلی پر بیٹھے تھے، ہماری طرف آپ نے رخ کیا، سوال کیا کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ایک عادت اللہ کے نبی کی تھی، کوئی خواب دیکھا ہوتا خواب کو بیان کرتا، اللہ کے نبی اس کی تعبیر کر دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے سوال کیا تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آج ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج میں نے خواب دیکھا، وہ خواب آپ دیکھیے گا، اور اللہ کے نبی کا خواب بالکل سچا ہوتا ہے، معلوم سمجھ لیجیے اس کو۔ آپ نے فرمایا کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے، میرے ہاتھ کو پکڑا اور لے کر کے گئے مجھے ایک جگہ پہ لے کر کے گئے۔ میں نے چند بھیانک مناظر دیکھے تھے، مناظر تو بہت زیادہ اللہ کے نبی نے دیکھے تھے، لیکن اس ٹائم میں سب کو بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میرا گزر ایسے آدمی کے پاس سے ہوا، ایک آدمی کو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا،
دوسرا آدمی اس کے پاس کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک مہمیز تھی. مہمیز یعنی ایسی چیز، ایسا ہتھیار جس کو پھنسا کر کے کسی چیز کو چیرا جا سکتا ہو، مہمیز ہوتی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں دوسرا آدمی اس کے پاس جو کھڑا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں ایک مہمیز تھی، اور وہ آدمی اس کے جبڑے میں اس کو پھنسا کر کے گدی تک چیرتے ہوئے پیچھے لے کر کے جا رہا تھا. یہاں سے پھنسایا اور چیرتے ہوئے سیدھا یہاں گدی پیچھے جہاں پہ آپ سوتے ہیں تکیے پہ آپ کا جو حصہ لگتا ہے وہ گدی کا حصہ ہوتا ہے، اس کو چیرتے ہوئے لے کر کے جا رہا تھا. وہ آدمی کافی شور و غل مچا رہا تھا، لوگوں کو مدد کے لیے پکار رہا تھا. ایک جبڑا چیر کر کے فارغ ہوتا ہے تو یہ جبڑا صحیح ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے وہ جبڑا صحیح ہو جاتا ہے یہ آدمی اس کے دوسرے جبڑے کو چیرنا شروع کر دیتا ہے. جب اس جبڑے کو چیر کر کے وہ فارغ ہو جاتا ہے، پہلے جبڑے کے پاس آتا ہے، پھر دوسرا جبڑا اس کا صحیح ہو جا رہا ہے. یعنی ایک کو چیرتا تو دوسرا صحیح ہو جایا کرتا تھا، اور جب دوسرے کو چیرتا تو پہلا صحیح ہو جاتا. یہی معاملہ اس آدمی کے ساتھ بار بار یہ آدمی کیے جا رہا تھا. اللہ کے نبی کو برداشت نہیں ہوتا ہے. آپ نے سوال کر لیا اے میرے دوستو یہ کیا معاملہ ہے، اس آدمی کو اتنی بھیانک سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ مسلمانوں، نماز کے پابند تو آپ ہیں، اللہ کی قسم آپ سے رمضان کے روزے کبھی نہ چھوڑتے ہوں گے، لیکن آؤ اس گناہ کی سزا کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس کام کی بنا پہ یہ سزا اس آدمی کو مل رہی تھی. فرشتوں نے بتایا اللہ کے نبی یہ ایسا آدمی ہے جو دنیا میں اپنی زبان سے جھوٹے الفاظ نکالا کرتا تھا. ایک جھوٹ اپنی زبان سے بول دیا کرتا تھا، اس ایک جھوٹ کو لوگ دور دور تک پھیلا دیا کرتے تھے. ایک جھوٹ کی وجہ سے یہ سزا ہے. اور اتنا ہی نہیں، فرشتوں نے بتایا اللہ کے نبی قیامت کے دن تک اس آدمی کو ایسے سزا ملے گی. اللہ، ابھی آپ کو کھڑے کر کے ایک جبڑا آپ کو یہاں سے چیر دیا جائے، کوئی آپریشن، کوئی دوا، کوئی انجیکشن آپ کو نہ دی جائے، پھر آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اسے تو قیامت کے دن تک نہ کوئی دوا ملنے والی ہے، نہ کوئی سن کی سوئی لگنے والی ہے، کچھ بھی نہیں، ویسے چیرا جائے گا اور قیامت کے دن تک چیرا جائے گا. ذرا غور کرو وہ آدمی اپنے آپ کو وہاں پہ کیا برداشت کرنے کی طاقت پائے گا. اسی طریقے سے جھوٹ کا ایک نقصان یہ ہے کہ جھوٹ کو اللہ کے نبی نے منافق کی پہچان بتائی ہے. یہ ایک مومن کی پہچان نہیں ہے کہ وہ کبھی اپنی زبان سے جھوٹے الفاظ نکالے. اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں آیت المنافق ثلاث، منافقوں کی 3 نشانیاں ہوا کرتی ہیں. اذا حدث کذب، سب سے پہلے آپ نے اسی چیز کا ذکر فرمایا کہ جب وہ اپنی زبان سے بات کرے تو جھوٹی باتیں کیا کرے. اے مسلمانوں، ہم آج 5 وقت کے نمازی ہیں، ہمارا نام بھی عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، محمد اکرم، محمد اسلم ہے. محمد سے شروع ہو رہا ہے، عبداللہ ہے، احمد پہ ختم ہو رہا ہے، یعنی نام میں کوئی کمی تو نہیں ہے، لیکن جب بھی ہم اپنی زبان کھولا کرتے ہیں تو دن میں نہ جانے کتنی جھوٹی باتیں کیا کرتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی بھی آدمی اپنی زبان سے جھوٹی باتیں نکالا کرتا ہے تو یہ مسلمان کی پہچان نہیں بلکہ یہ تو منافقوں کی نشانی ہے. آیت المنافق ثلاث، سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ جب بات کرے تو جھوٹی بات کیا کرے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب کسی سے کوئی وعدہ کر لیتا ہے، بہت سے لوگ کام کروا لیں گے، بیچارے جو کام کرنے والے مزدور ہوتے ہیں، وعدہ کر لے گا کہ اگلے ہفتے آئیے گا، 10 تاریخ کو آپ کو ہم آپ کا پیمنٹ کر دیں گے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اسلام ایک ایک چیز کی آپ کو رہنمائی کرتا ہے، یاد رکھیے گا. آپ حاجی صاحب میں حج کر کے چلے آئے، جنت آپ کے حق میں ہو گئی، یہ گارنٹی آپ لے کر مت بیٹھیے گا. بیچارے مزدور آپ کے دروازے پہ چکر کاٹتے رہتے ہیں، آپ وعدے پہ وعدہ کر رہے ہیں اگلے مہینے آنا، اگلے ہفتے آنا، وہ بیچارہ بار بار اپنے تیل پیٹرول کو خرچہ کر کے آپ کے پاس آ رہا ہے اور آپ اس کو اس طریقے سے چونا دیتے رہتے ہیں، چونا لگاتے رہتے ہیں. اسلام کہتا ہے جب وہ آدمی وعدہ کرے، وعدہ خلافی کر جائے تو سمجھ جانا اس کے اندر منافقت پائی جا رہی ہے، یہ سچا مومن نہیں ہو سکتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس آدمی کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کر جائے. یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 33 ہے، 33 صحیح بخاری کی حدیث ہے. اب اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو ذرا جانچیں اور پرکھیں اور غور کریں کہ ہم کتنے % اپنے آپ کو مسلمان پا رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو بھی وصیت کی ہے. جو تاجر اور بزنس مین لوگ ہیں ان کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. آپ ایک بار تاجروں کو وہاں سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ لوگ اپنے کاروبار میں بڑے بزی نظر آ رہے ہیں. آپ نے سارے لوگوں کو بلایا، یا معاشر تجار، اے تاجروں کی جماعت. اب سارے لوگ جب اللہ کے نبی کے الفاظ کو سب نے سنا تو بالکل چوکنا ہو کر کے آپ کے پاس متوجہ ہو گئے سننے کے لیے. آپ نے فرمایا ان التجار یبعثون یوم القیامت، فجارا، سارے تاجروں کو قیامت کے دن گنہگار بنا کر کے اٹھایا جائے گا. اوف، کون فرما رہا ہے؟ ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ سارے تاجروں کو قیامت کے دن
गुनहगार बना करके उठाया जाएगा। तिरमिजी की हदीस है, हदीस नंबर 1210 और इब्न माजा 2146 नंबर की हदीस है। अल्लाह के नबी फरमा रहे कि सारे ताजिरों को उठाया जाएगा, वो गुनहगार की हालत में होंगे। इल्ला मनित्तका, हाँ कुछ लोग होंगे जो गुनहगार नहीं होंगे, डरिए मत, कुछ लोग हैं जो गुनहगार नहीं होंगे। इल्ला मनित्तका, हाँ जो आदमी अल्लाह से डरता रहा, जब बिजनेस करता है तो अपने बिजनेस में अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरा करता है, कारोबार अल्लाह के बताए हुए उसूल और तरीके के मुताबिक किया करता है। वह बर्रा, नेकी करता है अपने कारोबार में, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करता है। वह सदका, अपने कारोबार में वो कभी झूठ बोल करके किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में नहीं रहता है। ये 3 लोग हैं, ये 3 किस्म के बिजनेसमैन हैं जो कामयाब होने वाले हैं। इनको छोड़कर सारे कारोबारी अल्लाह के यहाँ क़यामत के दिन गुनहगार बना करके उठाए जाएंगे। इस हदीस की रोशनी में हमें अपने आप को देखने की ज़रूरत है कि हम अपने कारोबार में कितने सच्चे हैं, हम अपने कारोबार में कितने पक्के नज़र आ रहे हैं। इस्लाम के उसूल के मुताबिक बिजनेस कर लेना कोई इतना, वो तो सब कर लेते हैं, वो तो आप गैर मुस्लिमों के यहाँ देखेंगे, उनके यहाँ तो अरबों की पूरी पैसे की रेल पेल है, तो क्या वो सारे लोग कामयाब हो जाएंगे? नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब सारे ताजिरों को उठाया जाएगा, ख़ास तौर से आपने ताजिरों की बात की है, क्यों जानते हैं? क्योंकि यही लोग ज़्यादा इंसान के साथ धोखाधड़ी करते हैं। यहाँ तक कि इस्लाम का कानून तो यह है कि अगर आप कोई ख़राब माल आपके पास मौजूद है तो उसको अच्छे माल के साथ छुपा करके ना रखें, उसको साइड में रखें। जो देखे ख़राब है, जिसकी मर्ज़ी होगा लेगा, नहीं लेगा। यहाँ तो लोग ये करते हैं कि 2-4 फल या जो भी इंसान कारोबार करता है उसको ऊपर से अच्छा लगा देंगे और नीचे से ख़राब फल आप 1 किलो लेंगे, उसमें 2-3 वो ख़राब चीज़ें डाल करके ले लेंगे। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। इसी बिना पे अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि ये गुनहगारी का काम कर रहे हैं, इसी बिना पे ये कारोबार करने वाले क़यामत के दिन उठेंगे तो सच नहीं बोला करते थे, इसमें वो इंसान को धोखा दिया करते थे। इसकी बिना पे जब उठाए जाएंगे तो गुनहगार होने की हालत में उठाए जाएंगे। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। सच का फ़ायदा क्या होता है और झूठ का नुकसान क्या होता है, ये बात मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हम अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना रोज़मर्रा के मामूल में न जाने कितनी झूठ बातें कर जाया करते हैं, तो हमें झूठ बातों से बचा करके रख। हमारी ज़बान जब भी खुले तो हमारी बात सच बोलने के लिए खुले, और जहाँ तक हो सके हम अपने आप को झूठी चीज़ों से बचाएं, क्योंकि झूठ का अंजाम तो ये है कि दुनिया में भी उसका नुकसान है, कब्र के अंदर भी उसका नुकसान है, क़यामत के दिन उसका नुकसान है, जहन्नम में जाने वाले भी ये झूठ बोलने वाले होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें झूठ जैसी लानत और इस बुरी वबा से हमको महफूज रख। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।